بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے شارٹ سمری اینڈ اپالوجی فار پوئٹری بائی سر فلپ سڈنی. این اپالوجی فار پوئٹری، شاعری کے لیے معذرت یا معافی. فلپ سڈنی ان ہز اپالوجی فار پوئٹری، فلپ سڈنی نے اپنی اپالوجی فار پوئٹری میں ریئیکٹس اگینسٹ دا اٹیکس میڈ آن پوئٹری، رد عمل کرتا ہے اگینسٹ دا اٹیکس، حملوں کے خلاف، میڈ آن پوئٹری، شاعری پر کیے گئے حملوں کے خلاف رد عمل کرتا ہے. بائی دی پیورٹن اسٹیفن گوسن، پیورٹن مذہبی بنیاد پرست اسٹیفن گوسن کی طرف سے کیے گئے. ٹو سڈنی، پوئٹری از این آرٹ آف امیٹیشن فار اسپیسیفک پرپز. سڈنی کے لیے شاعری از این آرٹ آف امیٹیشن، تقلید کا ایک فن ہے، فار اسپیسیفک پرپز، خاص مقصد کے لیے. اٹ از امیٹیٹڈ ٹو ٹیچ اینڈ ڈیلائٹ. اس کی تقلید کی جاتی ہے پڑھانے کے لیے اور خوشی کے لیے. اکارڈنگ ٹو ہم، اس کے مطابق، پوئٹری از سمپلی اے سپیریئر مینز آف کمیونیکیشن. شاعری محض ایک برتر ذریعہ ہے آف کمیونیکیشن، رابطے کا. اینڈ اٹس ویلیو ڈپینڈس آن واٹ از کمیونیکیٹڈ، اور اس کی اہمیت انحصار کرتی ہے واٹ از کمیونیکیٹڈ، کہ کس چیز سے رابطہ کیا گیا ہے. سو ایون ہسٹری، اس لیے یہاں تک کہ تاریخ، وین اٹ از ڈسکرائبڈ ان اے لائولی اینڈ پیشنیٹ ایکسپریشن، جب یہ زندہ دلی اور پرجوش ایکسپریشن، اظہار کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، بیکمز پوئٹک، شاعرانہ بن جاتی ہے. He prefers imaginative literature. وہ تخیلاتی ادب کو ترجیح دیتا ہے. That teaches better than history and philosophy. جو تاریخ اور فلسفی سے زیادہ بہتر سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے. Literature has the power to reproduce an ideal golden world, not just the brazen world. Literature has the power، لٹریچر طاقت رکھتا ہے ٹو ریپروڈیوس این آئیڈیل گولڈن ورلڈ، ایک مثالی سنہری دنیا پیدا کرنے کی. ناٹ جسٹ اے بریزن ورلڈ، نہ صرف بے عزت یا بے حیا دنیا. اسٹیفن گوسن میکس چارجز آن پوئٹری. اسٹیفن گوسن شاعری پر الزامات لگاتا ہے، وچ سڈنی آنسرز، جس کا سڈنی جواب دیتا ہے. The charges are الزامات ہیں. نمبر 1، poetry is a waste of time. شاعری وقت کا ضیاع ہے، یعنی وقت کو ضائع کرنا ہے. نمبر 2، poetry is mother of lies. شاعری جھوٹوں کی ماں ہے. نمبر 3، it is nurse of abuse. یہ بد سلوکی یا برا بھلا کہنے کی نرس ہے، تیماردار ہے. Number 4، Plato had rightly banished the poets from his ideal world. پلیٹو نے، یعنی افلاطون نے، ٹھیک طور پر شاعروں کو اپنی مثالی دنیا سے جلا وطن کر دیا تھا. Against these charges، ان الزامات کے خلاف، سڈنی has answered them in the following ways. سڈنی نے ان کا جواب دیا ہے in the following ways، درج ذیل طریقوں سے. Poetry is the source of knowledge. Poetry علم کا ذریعہ ہے. And a civilizing force، اور مہذب کرنے والی قوت ہے. For سڈنی کے لیے. گوسون attacks on poetry saying، گوسون شاعری پر حملہ کرتا ہے کہتے ہوئے that it corrupts the people، کہ لوگوں کو خراب کر دیتی ہے، بدعنوان بنا دیتی ہے. اینڈ اٹ از اے ویسٹ آف ٹائم، اور یہ وقت کا ضیاع ہے.
But Sidney says, लेकिन सिडनी कहते हैं, that no learning is so good as that which teaches and moves to virtue. कि कोई लर्निंग सीखना इतना अच्छा नहीं जितना कि that which teaches, जो सिखाता है, और moves, और ले जाता है to virtue, नेकी या खूबी की तरफ. And that nothing can both teach and amuse, जो कि nothing can, कुछ नहीं कर सकता, both दोनों, teach, पढ़ाना और महसूस करना, so much as poetry does, जितना कि शायरी करती है. यानी कोई और चीज़ इतना ज़्यादा नहीं कर सकती जितना कि पोइट्री सिखाती है और महसूस करती है. इन ऐसे सोसाइटीज़ पोइट्री वाज द मेन सोर्स ऑफ एजुकेशन. मजमून सोसाइटीज़ में शायरी बड़ा ज़रिया था ऑफ एजुकेशन, तालीम का. ही रिमेंबर्स एंशियंट ग्रीक सोसाइटी, वो कदीम यूनानी मुआशरे को याद करता है. डेट रिस्पेक्टेड पोइट्स, जो शायरों की इज्जत करता था. द पोइट्स आर ऑलवेज टू बी लुक्ड अप, शायर हमेशा बेहतर होते हैं और या शायरों को हमेशा बेहतर होना होता है. सो पोइट्री इज़ नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, यहाँ से डी काट दें, वेस्ट ऑफ टाइम, वक़्त का ज़िया नहीं है. टू द सेकंड चार्ज, दूसरे इल्ज़ाम की तरफ, सिडनी आंसर्स, सिडनी जवाब देता है डेट पोइट डज नॉट लाई, शायद झूठ नहीं बोलता. बिकॉज ही नेवर अफर्म्स, क्योंकि वो कभी भी दावे से नहीं कहता. डेट हिज फिक्शन इज ट्रू, कि उसका अफसाना सच्चा है. एंड कैन, और कर सकता है, नेवर लाई, यानी कभी झूठ नहीं बोल सकता. द पोएटिक ट्रूथ्स आर आइडियल एंड यूनिवर्सल, शायराना सच्चाइयाँ मसाली और आलमगीर हैं. देयरफॉर पोएट्री कैन नॉट बी अ मदर ऑफ लाइज, इसलिए शायरी झूठों की माँ नहीं हो सकती. सिडनी रिजेक्ट्स, सिडनी तरदीद करता है, मुस्तरद करता है, दैट पोएट्री इज द सोर्स ऑफ अब्यूज़, कि शायरी बदसलूकी या बुरा भला कहने का ज़रिया है. टू हिम, उसके लिए, इट इज़ पीपल हु अब्यूज़ पोएट्री, यहाँ से काट दें, अब्यूज़ पोएट्री, के लोग हैं जो शायरी को बुरा भला कहते हैं, जो शायरी से बदसलूकी करते हैं. नॉट द वाइस वर्सा, इसके बरक्स नहीं. अब्यूज़र्स आर मोर नर्स्ड बाय फिलॉसफी एंड हिस्ट्री दैन बाय पोएट्री. अब्यूज़र्स, बदसलूकियाँ, आर मोर नर्स्ड, ज़्यादा तीमारदारी की जाती है फिलॉसफी की तरफ से और हिस्ट्री की तरफ से, दैन बाय पोएट्री, पोएट्री की निस्बत. बाय डिस्क्राइबिंग बैटल्स, ब्लडशेड, वायलेंस एटसेट्रा, बयान करते हुए जंगें, लड़ाइयाँ, खून बहाव, तशद्दुद वगैरह. ऑन द कंट्ररी, इसके बरक्स, पोएट्री हेल्प्स टू मेंटेन मोरालिटी एंड पीस, शायरी मदद करती है बरकरार रखने में इखलाकियात को और अमन को. बाय अवॉइडिंग सच वायलेंस एंड ब्लड शेड्स, ऐसे तशद्दुद और खून बहाव से परहेज करते हुए, बचते हुए. मोर ओवर, मज़ीद, इट ब्रिंग्स लाइट टू नॉलेज, ये इल्म की रोशनी लाती है. सिडनी व्यूज दैट प्लेटो इन हिज रिपब्लिक वांटेड टू बैनिश द अब्यूज ऑफ पोएट्री, नॉट द पोइट्स. सिडनी की राय है, राय देता है कि प्लेटो, अफलातून, अपनी रिपब्लिक में, जमहूरियत की किताब में, वांटेड टू बैनिश, चाहता था, जलावतन करना चाहता था, द अब्यूज ऑफ पोएट्री, शायरी की बदसलूकी को, नॉट द पोइट्स, शायरों को नहीं. ही हिमसेल्फ वाज नॉट फ्री फ्रॉम पोइटिकलिटी, वो बजाते खुद शायरी से आज़ाद नहीं था. विच वी कैन फाइंड इन हिज डायलॉग्स, जिसे हम उसके डायलॉग्स में, मकालमों में पा सकते हैं. प्लेटो नेवर सेज दैट ऑल पोइट्स शुड बी बैनिश्ड. अफलातून कभी नहीं कहता कि तमाम शायरों को जलावतन करना चाहिए.
He called for banishing only those poets. وہ صرف ان شاعروں کو جلا وطن کرنے کے لیے کہتا ہے who are inferior and unable to instruct the children, جو کم تر ہیں، گھٹیا ہیں اور بے بس ہیں، to instruct the children، بچوں کو ہدایت کرنے کے لیے. For سڈنی کے لیے art is the imitation of nature. آرٹ فن فطرت یا قدرت کی تقلید ہے، بٹ اٹ از ناٹ سلیوش امیٹیشن ایز پلیٹو ویوز، لیکن یہ غلامانہ تقلید نہیں ہے جیسا کہ افلاطون رائے دیتا ہے. رادر اٹ از کریٹو امیٹیشن، بلکہ یہ تخلیقی تقلید ہے. نیچر از ڈل، انکمپلیٹ اینڈ اگلی. قدرت سست ہے، نامکمل اور بدصورت ہے. اٹ از آرٹسٹس ہو ٹرن ڈل نیچر انٹو گولڈن کلر. یہ فنکار ہیں جو ٹرن ڈل نیچر، سست قدرت کو سنہری رنگ میں بدل دیتے ہیں. ہی امپلائز ہز کریٹو فیکلٹی، وہ اپنی تخلیقی صلاحیت کو استعمال کرتا ہے، امیجینیشن تخیل کو، اینڈ اسٹائل آف پریزنٹیشن اور پریزنٹیشن کے پیش کرنے کے انداز کو، ٹو ڈیکوریٹ دا را مٹیریلس آف نیچر، فطرت کے را مٹیریلس خام مواد کو سجانے کے لیے. یعنی وہ اپنی تخلیقی صلاحیت، امیجینیشن تخیل، اینڈ اسٹائل آف پریزنٹیشن اور اظہار یا پیش کرنے کا انداز، ٹو ڈیکوریٹ دا را مٹیریلس کو، خام مواد کو سجانے کے لیے، اپنے نیچر قدرت کے خام مواد کو سجانے کے لیے استعمال کرتا ہے. فار سڈنی کے لیے آرٹ از اے اسپیکنگ پکچر. آرٹ ایک بولنے والی تصویر ہے. ہیونگ اسپیشو ٹیمپورل ڈائمینشن، ہیونگ اسپیشو زمانی و مکانی طول و عرض رکھتے ہوئے. فار Aristotle ہیومن ایکشن از مور امپورٹنٹ. ارسطوٹل کے لیے، ارسطو کے لیے انسانی ایکشن زیادہ اہم ہے. بٹ فار سڈنی نیچر از امپورٹنٹ، لیکن سڈنی کے لیے قدرت اہم ہے. آرٹسٹس آر ٹو کریٹ آرٹس کنسیڈرنگ دا لیول آف ریڈرس. فنکاروں کو تخلیق کرنا ہے آرٹس کو، کنسیڈرنگ دا لیول آف ریڈرس، قارئین پڑھنے والوں کے لیول کو، سطح کو سمجھتے ہوئے. The only purpose of art is to teach and delight. The only purpose of art کا صرف مقصد ہے to teach، پڑھانا، سکھانا، and delight اور خوشی. like the whole tendency of Renaissance، نشاط ثانیہ یا حیات نو کے رجحان کی، پورے رجحان کی طرح. سڈنی فیورز پوئٹک جسٹس. سڈنی شاعرانہ انصاف کی حمایت کرتا ہے. That is possible in poets world، جو کہ شاعر کی دنیا میں پاسبل ہے، ممکن ہے. where good are rewarded، جہاں اچھے لوگوں کو انعام دیا جاتا ہے. and wicked people are punished، اور برے لوگوں کو سزا دی جاتی ہے. Plato's philosophy on virtue is worthless. پلیٹو کی فلاسفی، افلاطون کی فلاسفی آن ورچو، خوبی یا نیکی پر، از ورتھ لیس، بیکار ہے. ایٹ دا بیٹل فیلڈ، میدان جنگ پر. بٹ پوئٹ ٹیچرز مین ہاؤ ٹو بیہیو انڈر آل سرکمسٹینسز، لیکن شاعر انسان کو سکھاتا ہے ہاؤ ٹو بیہیو، کہ کیسے برتاؤ کرنا ہے. انڈر آل سرکمسٹینسز، تمام حالات کے تحت. مورل فلاسفی ٹیچرز ورچوز، مورل اخلاقی فلاسفی سکھاتی ہے ورچوز، خوبیاں. تھرو ایبسٹریکٹ ایگزامپلس، خیالی مثالوں کے ذریعے.
and history teaches virtues through concrete examples. اور تاریخ سکھاتی ہے virtues خوبیاں through concrete examples ٹھوس مثالوں کے ذریعے. but both are defective لیکن دونوں ناقص ہیں, دونوں نامکمل ہیں. poetry teaches virtue by example as well as by percept, blend of abstract plus concrete. شاعری نیکی یا خوبی سکھاتی ہے بائی ایگزامپل مثال کے ذریعے, اور اس کے ساتھ ساتھ پرسیپٹ شعور ادراک یا سمجھ کے ذریعے. بلینڈ آف ایبسٹریکٹ پلس کنکریٹ جو کہ امتزاج ہے ایبسٹریکٹ خیالی جمع ٹھوس کا. دا پوئٹ کریٹس ہز اون ورلڈ. شاعر اپنی دنیا تخلیق کرتا ہے. ویئر ہی گیوز اونلی جہاں وہ صرف دیتا ہے. دی انسپائرنگ تھنگس جوش دلانے والی چیزیں. اینڈ دس پوئٹری ہولڈس اٹس سپیریئر پوزیشن. اور اس طرح شاعری اپنی اعلیٰ پوزیشن رکھتی ہے ٹو ڈیٹ آف فلاسفی اینڈ ہسٹری, فلاسفی اور ہسٹری کی نسبت. ان دا پوئٹس گولڈن ورلڈ شاعر کی سنہری دنیا میں ہیروز آر آئیڈیلی پریزنٹڈ. ہیرو بہادر لوگ مثالی طور پر پیش کیے جاتے ہیں. اینڈ ایولز آر کرپٹ اور برائیاں بدعنوان ہیں. ڈیڈکٹک افیکٹ آف اے پوئم ڈپینڈس اپان دا پوئٹس پاور ٹو موو. ڈیڈکٹک ناصحانہ ادبی اثر آف اے پوئم ایک نظم کا ادبی اثر یا ناصحانہ اثر, معلمانہ اثر, تعلیمی اثر ڈپینڈس اپان انحصار کرتا ہے دا پوئٹس پاور ٹو موو, شاعر کی متاثر کرنے کی قوت پر. اٹ ڈپینڈس اپان دی افیکٹو کوالٹی آف پوئٹری. اٹ ڈپینڈس اپان یہ انحصار کرتا ہے دی افیکٹو کوالٹی متاثر کن خوبی آف پوئٹری, شاعری کی متاثر کن خوبی پر انحصار کرتا ہے. امنگ دا ڈفرینٹ فارمز آف پوئٹری شاعری کی مختلف شکلوں کے درمیان لائک لیرک جیسا کہ لیرک, غنائی نظم, ایلیجی, مرثیہ, نحا, سٹائل, طنز, کامیڈی, مزاحیہ یا تربیہ ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ. ایپک از دا بیسٹ فارم. رزمی یعنی رزمیہ نظم بہترین شکل ہے. ایز اٹ پورٹریز ہیروئک ڈیڈس جیسا کہ یہ تصویر کھینچتی ہے بہادرانہ کاموں کی. اینڈ انسپائرز ہیروئک ڈیڈس اور بہادرانہ اعمال انسپائر کرتی ہے, جوش دلاتی ہے. اینڈ انسپائرز پیپل ٹو بیکم courageous اینڈ پیٹریوٹک اور لوگوں کو جرت مند اور محب وطن بننے پر جوش دلاتی ہے, اکساتی ہے. ان دس وے اس طرح سے سڈنی ڈیفائنز آل دا چارجز اگینسٹ پوئٹری, تمام الزامات شاعری کے خلاف تمام الزامات کی وضاحت کرتا ہے. اینڈ اسٹینڈس فار دا سیک آف یونیورسل اینڈ ٹائم لیس کوالٹی آف پوئٹری اور حمایت کرتا ہے دا سیک آف یونیورسل عالمگیر اور بے وقت خوبی آف پوئٹری, شاعری کی خوبی کی حمایت کرتا ہے. میکنگ اس نو ہمیں بتاتے ہوئے وائی دا پوئٹس آر یونیورسل جینیس کہ شعراء کیوں عالمگیر طور پر عالمی طور پر ذہین ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کے ساتھ ہی شارٹ سمری آف این اپالوجی فار پوئٹری بائی سر فلپ سڈنی کا کوشچن ختم ہوتا ہے. تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.